سورہ فاتحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم فضیلت دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا مقام رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے آواز سنی، زور سے جیسے آواز ہوتی ہے، جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے اور آج سے پہلے یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اور کہا کہ آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو، دو نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، یعنی ایسی سورہ، ایسی چیز جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ ہم امت مسلمہ کے لیے اللہ نے انعام کا اعلان کیا، خوشخبری دی، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے، ان کو بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن پڑھنا کیسے؟ شعور کے ساتھ۔ وہ شعور کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے وہ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، ٹھیک؟ ایسے ہی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تورات میں اور نہ انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل فرمائی، یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی سورہ نہیں آئی جو کہ یہ سورہ ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، یعنی کہ بار بار کب دہراتے ہیں؟ نماز کے اندر دہراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی اس سورہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے گا۔ دیکھیں، میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر ایک دفعہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ سفر پہ تھے، اور وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ کسی سردار کو کوئی چیز نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے جانور نے، اور کسی طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، وہ قریباً مرنے کے قریب ہے۔ تو پھر وہاں پہ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ کوئی آپ میں سے علاج جانتا ہو، تو پھر ایک صحابی نے اٹھ کے یہ جو سورہ ہے نا سورہ فاتحہ، یہ دم کیا ان کے اوپر، تو وہ جو ہے نا جو سردار تھا اس کو شفا مل گئی۔ پھر انہوں نے کوئی گفٹ وغیرہ کی شکل میں ان کو بکریاں وغیرہ دی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر ان کو بتایا کہ ایسے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ایسے وہ ٹھیک ہو گئے، شفا مل گئی۔ تو آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ بھی ہے؟ یعنی یہ سورہ رقیہ یعنی پھونکنے والی، دم کرنے والی سورہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ان سے بات ہوئی، لیکن مراد یہ ہے کہ اس سورہ کی جو بے پناہ فضیلتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں اور اس کے اندر جو اللہ نے شفا رکھی ہے اور جو ہدایت رکھی ہے اور جو رحمت رکھی ہے، وہ ان کے لیے ہے جو اس کو سمجھے۔ اور یہ بار بار پڑھے جانے والی آیات ہے نا، تو ہم پورے شعور کے ساتھ اس کو لے کر آئیں اپنی روٹین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، آدھا آدھا۔ میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اس سے مل گیا، چنانچہ جب بندہ کہتا ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف بیان کی۔ اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری شان و شوکت بیان فرمائی۔
بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے سوال کیا. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کی نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ان لوگوں کی جو راہ گم کر بیٹھے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا. سوچئے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور پڑھتے تو پوری امت مسلمہ ہے، لیکن جواب سب کو نہیں ملتا. جواب ملتا ہے جو سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی ایک بندہ مانگ رہا ہے اور آدھا جو ہے میں دے رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے جی بولیں. نہیں، بندے اور اللہ کے درمیان کی تقسیم نہیں ہے. بندہ مانگتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. یعنی بندے نے مانگا کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، مجھے دے، اور میں اس کو دوں گا، میں اس کو عطا فرماؤں گا. ٹھیک. تو آپ دیکھیے کہ اس سورہ سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے. فاتحہ کھولنے والی، آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے سے جو شعور مجھے اور آپ کو ملے گا وہ کیا ہوگا کہ اس قرآن سے اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن میں ہمیں کیا ملے گا، یہ چیز کیا بتا رہی ہے، سورہ بتا رہی ہے ہم. ٹھیک. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان کرے. جن جن کے جو پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ ان پرابلمس کو دور کرے اور اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں نوازے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.